أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اگر تم سفر میں ہو اور کاتب نہ ہو تو کوئی شے رہن رکھ دو مقبوضہ صورت میں، اور اگر تم میں سے بعض نے بعض پر اعتماد کیا ہے تو ایسی صورت میں جس پر اعتماد کیا گیا اس کو چاہیے کہ دوسرے کی امانت کا حق ادا کر دے، اور اسی طرح اس کو چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے اور گواہی کو مت چھپاؤ. جو کوئی گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تم جو کر رہے ہو اس سے واقف ہے. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرض اور ادھار لین دین کے معاملات کے سلسلے میں دو طرح کی رہنمائی فرمائی تھی. ایک یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو کچھ اس طرح کے لین دین کے معاملات کر رہے ہیں اس کو تحریر میں لا لو، اس کو لکھ لو، اور دوسرا یہ حکم دیا تھا کہ اس پر گواہ بھی بنا لو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت میں مزید کچھ ہدایات رہنمائی فرمائی ہے. وہ یہ کہ دوران سفر ہے اور قرض کی ضرورت پیش آ رہی ہے اور وہاں پر کاتب بھی موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں فریحان مقبوضہ، قرض لینے والا قرض دینے والے کے پاس کوئی چیز رہن کے طور پر مقبوضہ صورت میں قبضے کی صورت میں اس کو دے دے، یہ فرمایا. یا اسی طرح کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر لکھنے کے ادوات اور لکھنے کے آلات موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی رہن رکھ دیا جائے. یا پھر کوئی ایسا نازک وقت ہو کہ جہاں پر لکھنے اور گواہ بنانے کا موقع نہیں ہے تو ان تمام صورتوں میں فریحان مقبوضہ. یہ تیسری صورت تھی جو اللہ تعالیٰ نے لین دین اور قرض جات کے سلسلے میں جس کی ہدایت فرمائی. چوتھی صورت یہ بتلائی کہ اگر کسی پر اعتماد کر لیا گیا ہو اور بعض نے بعض پر بھروسہ اور اطمینان کیا ہو اور بغیر کسی کتابت، بغیر کسی گواہی اور بغیر رہن کے یوں ہی اپنے طور پر قرض دے دیا ہے تو ایسی صورت میں اللہ فرما رہا ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، کہ وہ شخص جس کی امانت اور جس کی دیانتداری پر بھروسہ کیا گیا، اطمینان کیا گیا، اس کو چاہیے امانت ادا کر دے. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اگر تمہارے پاس کوئی گواہی ہو تو اس کو ہرگز نہ چھپاؤ، اس کو نہ چھپاؤ. پھر فرمایا کہ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اگر کوئی گواہی کو چھپاتا ہے تو یاد رکھے اس کا دل گنہگار ہوگا. اور پھر آگے فرمایا کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اپنے رب سے ڈرے. یہاں پر لفظ رب استعمال ہوا ہے اللہ کے ناموں میں سے جو پالنہار، جو مربی، جو نگراں، جو حاکم، اس طرح کے جو بھی معانی آتے ہیں وہ تمام کو بتلاتا ہے. تو یہاں پر بطور خاص رب استعمال کیا کہ گواہی کے ادا کرنے میں یا اسی طرح امانت کے ادا کرنے میں اور اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں اس کے پورے کرنے کے سلسلے میں اپنے رب سے ڈرے. واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے کہاں کہ واقف ہے. ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر ہے. لین دین سے متعلق اس طرح مزید یہ دو طرح کی رہنمائی اللہ نے فرمائی. اس آیت کریمہ میں یوں تو 3 جز آئے ہیں. ایک بات اللہ نے فرمائی کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، کہ سفر میں ہو اور وہاں پر اگر کاتب نہ پائے تو کہاں کے رہن رکھا جائے مقبوضہ شکل میں. بعض حضرات نے سفر کا تذکرہ ہونے کی وجہ سے کہا کہ رہن کا رکھنا صرف سفر کی حالت میں جائز ہے، لیکن دیگر تمام فقہا نے کہا سفر کے علاوہ اگر آدمی حضر میں بھی ہو تو وہ قرض کے لینے دینے پر رہن رکھ سکتا ہے. یہ کہا
اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آئی ہے، ایک یہودی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سا جو ادھار لیے اور اس کے پاس اپنی زرہ رہن رکھی۔ رہن کس کو کہا جاتا ہے؟ سب سے لغوی معنی دیا ہے کہ حبس الشیء، کسی چیز کو روک لینا، رہن کے معنی ہے۔ قرآن پاک میں بھی کل نفس بما کسبت رہینہ۔ شرعی طور پر اس کی تعریف فقہاء کی ہے صاحب ہدایہ نے کہ جعل الشیء محبوسا بحق یمکن استفاؤہ من الرہن کالدیون، کہ رہن کہتے ہیں کہ کسی چیز کو روک لینا، کسی چیز کو اپنے پاس محفوظ کر لینا کسی حق کی خاطر، تاکہ اس گروی رکھی ہوئی چیز کے توسط سے یا اس کے واسطے سے اپنا حق وصول کیا جا سکے۔ یاد رکھے رہن کے سلسلے میں فقہاء کرام نے جو شرائط رکھے اس میں ایجاب اور قبول، دیگر عقود میں جیسے ایجاب و قبول ہوتا ہے اس میں بھی ایجاب و قبول ہوگا، اور تیسری شرط ہے اس کا مقبوضہ شکل میں کہ وہ چیز دائن کے قبضے میں ہوگی۔ قرآن پاک کی آیت بتلاتے فریحان مقبوضہ، ایسی صورت میں قرض خواہ جو ہے اپنی کوئی چیز دائن کے پاس، یعنی جس سے قرض لیا ہے اس کے پاس مقبوضہ شکل میں دے دے۔ لفظ مقبوضہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دائن قرض دینے والے کا اس شے مرہونہ پر صرف قبضہ ہی ہوگا، باقی اس سے کسی طرح کا فائدہ اٹھانا اور اس سے کسی طرح کا نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا، یہ کہا گیا۔ اور اگر وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ سود میں شامل ہوگا۔ پیچھے جیسے کہ بتلایا گیا کہ جو 5 شکلیں بتلائی گئی اس میں ایک شکل یہ بھی ہے کہ شے مرتہنہ سے فائدہ اٹھائے۔ قرض دینے والا قرض دے رہا ہے اور اس کے بدل میں یہ چیز اپنے پاس رہن کے طور پر رکھ رہا ہے، تو اگر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو گویا وہ اپنے دیے ہوئے قرض سے فائدہ اٹھانا شامل ہوگا۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قرض جر نفعا فهو ربا، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایسا قرض کہ جس سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ سود ہے، وہ ربا ہے۔ یاد رکھے کہ مرہونہ شے سے فائدہ اٹھانا کسی طرح جائز نہیں ہوگا۔ پھر آگے فرمایا کہ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ۔ اوپر کی تینوں شکلیں نہیں ہوئی کہ کسی نے کسی کو قرض دیا ہے اور قرض دینے والے نے نہ اس کی کتابت کی ہے، نہ اس پر کوئی کسی کو گواہ بنایا ہے، اور نہ ہی قرض خواہ سے کوئی چیز رہن کے طور پر اپنے پاس رکھی ہے۔ یہ تینوں چیزیں نہیں کی بلکہ اس پر اعتماد اور بھروسہ کر کے اس کو قرض دے دیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جس کے امانت پر بھروسہ کیا گیا، جس پر اعتماد کیا گیا، اس کو چاہیے کہ وہ اس امانت کو ٹھیس نہ پہنچائے اور اس امانت کو وہ ادا کر دے۔ اس میں ایک بات یہ بھی کہی گئی فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ سے دونوں مراد ہے، قرض خواہ بھی اور اسی طرح قرض دینے والا بھی، کہ قرض دینے والے کے پاس بھی اگر قرض خواہ کی کوئی چیز رہن کے طور پر رکھی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ رہن رکھی ہوئی چیز جو کہ تو اس قرض خواہ کو دے دے، اس میں کوئی تبدیلی نہ کرے اور اس میں کسی طرح کا اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس میں کمی بیشی نہ کرے۔ تو اس میں دونوں معنی کی گنجائش ہے۔ یہ کہا گیا کہ جس نے قرض لیا وہ پورا قرض وقت پر ادا کر دے اور قرض دینے والے کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے، اور دوسرا معنی یہ بھی کہا گیا کہ قرض دینے والے کے پاس جو چیز گروی رکھی گئی ہے وہ چیز قرض دینے والے کی کو ادا کر دے، میں کوئی رد و بدل نہ کرے، کوئی تبدیلی نہ کرے۔ آگے فرمایا کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو نہ چھپاؤ، اور پھر فرمایا کہ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، کہ جو اس کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا۔ یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ گنہگار ہوگا کافی تھا، لیکن کہا گیا کہ اس کا دل گنہگار ہوگا، تو اس میں تاکید اور زور پیدا کرنے کے لیے اور یہ بتلانے کے لیے کہ گواہی کا چھپانا کوئی عام گناہ نہیں ہے کہ جو صرف سرسری ہو، بلکہ اس کا گناہ کا اثر اس کے دل پہ ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ حدیث میں کہا گیا کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے اس کا دل پر اس کا ایک نقطہ لگتا ہے اور مزید گناہ کرتے چلے جاتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو جن چیزوں سے دل سیاہ ہوتا ہے اور اس کا دل کالا ہوتا ہے ان چیزوں میں کہا کہ ایک گواہی کا چھپانا بھی ہے۔ اور جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک حصہ ہے،
کہ اگر وہ درست ہو تو پورا جسم درست ہوتا ہے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے، بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ تو اس سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ جو گواہی کا چھپا لینا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ دل کے گناہوں میں شامل ہے۔ اور جیسے دل کے گناہ بھیانک ہوتے ہیں، جس میں کفر ہے، شرک ہے، بدعات ہے اور حسد ہے، کینہ ہے، یہ سب دل کے گناہ ہے، تو گواہی کا چھپا لینا بھی کہاں کہ یہ دل کا گناہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ من یکتم فإنه آثم قلبہ واللہ بما تعملون علیم، جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں اس طرح کی یہ تمام باتیں بیان کی گئی ہے۔ اس میں ایک طرف انسانوں کے جو معاملات ہے کسی طرح کا اس میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے، اس کو کوئی پریشانی نہ آئے، اس کے سہولت کا ایک راستہ، بلکہ اس کے دو راستے بتلائے گئے، اور دوسری طرف اس میں جو اعتماد کیا گیا، ایک دوسرے پر جو بھروسہ کیا گیا، اطمینان کیا گیا، اس اطمینان کو بھی کہا کہ نقصان نہ پہنچائے، اس کو ٹھیس نہ پہنچائے۔